الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تو وہ کون لوگ تھے کہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی؟ تو آئیں سنتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب ان کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اندر آنے کا مطالبہ کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خوشخبری سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھی جنت کی خوشخبری دو اور اسے ایک عظیم مصیبت پہنچے گی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور ایک وعید سنائی ان کو بتایا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام مصائب میں میری مدد کرے گا، یعنی ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کا میں طلبگار ہوں۔ اور یہ حدیث جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جنت کی بشارت ہے، وہاں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت تھی، جس طرح آخر میں وضاحت آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جو پہاڑ ہے، پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ لرزنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور جو آج کل کے کالے حضرات ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ آج لوگ غیرے کو شہید کا لقب دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سعادت مند شہداء میں سے ہیں کہ جن کے شہید ہونے کی گواہی
زبان نبوت اور لسان رسالت نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو جس طرح ان صحابہ نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔